السلام علیکم. ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں میں جاوید ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ. تو آج ہم کچھ کوڈنگ کی طرف آئیں گے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, اسٹریمز دیکھی تھی. میں نے کہا تھا ذرا ایڈریس بک کو ریفائن کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ وہ جو فائل ریڈنگ رائٹنگ ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ایک ایگزامپل سیمپل کوڈ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. کچھ اس میں انہانسمنٹس کرتے ہیں اور پھر کوڈ بھی کر کے دیکھتے ہیں. انہانسمنٹس پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا کرنے لگے ہیں, پھر کوڈ کر کے ان کو دیکھتے ہیں اور ساتھ کچھ اوپ کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ایڈریس بک کی جو ریفائنمنٹس ہم کرنے جائیں گے یہاں پہ, وہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے جو اپنے ایڈریس بک بنائی تھی اس میں جب آپ ایگزٹ کرتے ہیں تو وہ سارا کا سارا جو بھی آپ نے ڈیٹا سیو کیا ہوتا ہے, جن پرسنس کی انفارمیشن آپ نے ایڈ کی ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری ریموو ہو جاتی ہے, ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس پرماننٹلی رہے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایک کیپیبلٹی, ایک نئی ٹیکنیک سیکھی تھی کہ ہم فائل میں کیسے ریڈنگ رائٹنگ کر سکتے ہیں جاوا کے اندر. یہ کام تو آپ پہلے بھی کر چکے ہوں گے C++ میں. تو آج ہم کریں گے یہ کہ جو ہم نے ڈیٹا ایڈ کریں گے اس کو ہم سیو کروا دیں گے. سیو کیسے کریں گے کہ جب ہم اپنے ایڈریس بک سے کوئٹ کرنے لگیں گے, ایڈریس بک سے ایگزٹ کرنے لگیں گے, تو اس ڈیٹا کو فائل میں رائٹ کروا دیں گے. اور جب بھی ہم اپنی ایڈریس بک سٹارٹ کریں گے تو پہلا اسٹیپ ہم یہ کریں گے کہ وہ جو فائل ہے جب ہمارا سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس ڈیٹا کو ریڈ کر کے اپنے پاس جو ہم نے ایک انٹرنل میموری بنائی ہوئی تھی ارے لسٹ کی فارم میں, اگر آپ کے ہاتھ میں اس وقت وہ کوڈ ہے پرنٹ آؤٹس کی فارم میں یا آپ کے سامنے کھلا ہوا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ارے لسٹ بنائی تھی جہاں پہ ہم ڈیٹا پرسنس کی انفارمیشن ایڈ کر رہے تھے. تو وہ اس ارے لسٹ کو پہلے لوڈ کر لیں گے اس ڈیٹا سے جو کہ آلریڈی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے پرسنس کا ایک ڈیٹا فائل کے اندر, ایک ٹیکسٹ فائل کے اندر, اور ایگزٹ کرتے ہوئے جو بھی نئی انفارمیشن ایڈ ہے اس کو دوبارہ سے رائٹ کرا دیں گے. ابھی تک جو فائل ریڈنگ رائٹنگ کی کیپیبلٹی ہم نے سیکھی ہے وہ سیکوینشل ہے, رینڈم نہیں ہے. یعنی کہ ہم ہمیشہ ساری فائل شروع سے اینڈ تک لکھتے ہیں, شروع سے اینڈ تک ہی پڑھتے ہیں. تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا کہ ہر دفعہ پوری فائل شروع سے اینڈ تک ریڈ کرنی پڑے گی, اور سیو کرتے ہوئے بھی ہم فائل کے اینڈ پہ جا کے کچھ نئی چیزیں اپینڈ نہیں کر رہے ہوں گے, بلکہ ساری کی ساری فائل کو دوبارہ سے لکھ دیں گے, سیو کر دیں گے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ذرا کوڈنگ کر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ سارا کام کیسے ہونا ہے. تو آپ کے سامنے اس وقت جو تھوڑا سا میں پہلے دکھانا چاہ رہا ہوں, یہ وہ فائل ہے جو کہ ہمارے پاس پہلے سے بنی ہوئی تھی. تھوڑا سا میں آپ کے لیے اس کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے ایک پرسن انفو کی فائل بنائی تھی جس میں یہ آپ کے سامنے جس وقت کھلی ہوئی ہے. اس کلاس میں ہمارے پاس نیم تھا, ایڈریس تھا, فون نمبر تھا, جو کہ ہمارے پاس ویریبلس تھے جو ہم نے یوزر کی انفارمیشن اسٹور کرنے کے لیے رکھے تھے. اس انفارمیشن کو ہم نے کنسٹرکٹر کے اندر انیشلائز کرتے تھے. جب بھی پرسن انفو کا آبجیکٹ بناتے تھے تو کنسٹرکٹر کے اندر جو ویلیوز جاتی تھیں وہ ویلیو پاس کرتے تھے, ان ویلیوز کو ان ویریبلس کو اسائن کر دیتے تھے. اور اس کے ساتھ ہم نے ایک پرنٹ پرسن انفو کا میتھڈ بنایا ہوا تھا جو کہ اس ساری انفارمیشن کو ہمارے لیے پرنٹ کر دیتا تھا. تو پرسن انفو کی کلاس ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی دیتی تھی کہ ہم پرسن کی انفارمیشن اپنے پاس اسٹور کر لیں. اس کے بعد ہم نے ایک کلاس بنائی تھی جو کہ ہماری ایڈریس بک کی کلاس تھی. ایڈریس بک کی کلاس میں ہمارے پاس ایک ارے لسٹ تھی. اس ارے لسٹ میں ہم کیا کرتے تھے کہ پرسن انفارمیشن, جتنے پرسن کلاس کے آبجیکٹس تھے وہ اس ارے لسٹ میں ہم اسٹور کر لیتے تھے. اسٹور کرنے کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ آبجیکٹس ہمارے پاس ان میموری سیو رہیں, ان کے اوپر ہم ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کر سکیں. اس ارے لسٹ کو جو ہم نے اپنی ڈکلیئر کیا تھا اپنے کنسٹرکٹر کے اندر ہم نے انیشلائز کیا تھا جو کہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ اس میں فنکشنز بنائے تھے. ایک ہمارا فنکشن تھا ایڈ پرسن انفو کا. ایڈ پرسن انفو جو ایڈ پرسن والا فنکشن ہمارا تھا, یہ کیا کام کر رہا تھا کہ یوزر سے جب بھی یہ فنکشن کال ہوتا تھا تو یہ یوزر سے 3 باتیں پوچھتا تھا. جو بھی پرسن کی انفارمیشن ہم انٹر کرنا چاہتے تھے اس کا نیم, ایڈریس اینڈ فون نمبر. یہ جو نیم, ایڈریس اور فون نمبر ہے یہ ہم 3 اسٹرنگس میں رکھ دیتے تھے. ان اسٹرنگس کے تھرو ہم اپنا پرسن انفو کلاس کا ایک آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرتے تھے اور اس آبجیکٹ کو اپنے اس ارے لسٹ میں ڈال دیتے تھے. ایڈیشن کے لیے ہم یہ کام کرتے تھے. ایڈیشن کرنے کے بعد ہم نے ایک فنکشن بنایا تھا جو کہ ہماری سرچ کا کام کرتا تھا.
سرچ کے کیس میں ہم کیا کرتے تھے کہ یوزر جب کوئی نام دیتا تھا کہ بھائی اس بندے کا مجھے انفارمیشن ڈسپلے کر دو، تو ہم کیا کرتے تھے کہ ایک لوپ کے تھرو اپنی پرسن انفو کی پوری ارے لسٹ کو آئٹریٹ کرتے تھے اور اس ارے لسٹ میں سے ایک ایک کر کے آبجیکٹ نکالتے تھے. اس آبجیکٹ کا نام اس اسٹرنگ کے ساتھ میچ کرتے تھے جو یوزر نے ہمیں دی تھی. یہ ایف اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی، یہاں پہ ہم میچ کرتے تھے اور اگر ہمیں وہ نام جو کہ یوزر نے دیا تھا اور اس پرسن کا نام جو کہ ہم نے ارے لسٹ میں سے نکالا تھا، اگر یہ ہمیں مل جاتا ہے اکٹھا، تو ہم اس کو پرنٹ کروا دیتے تھے. تو یہ ہمارے پاس ایڈ پرسن اور سرچ کا فنکشن تھے. اسی طرح ہم نے ڈیلیٹ کا فنکشن بنایا تھا جو کہ ہمارے کسی کی اگر انفارمیشن کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے تھے تو اس انفارمیشن کو ہمارے پاس سے ڈیلیٹ کرنے کے کام آتا تھا. اس میں بھی ہم وہی کام کرتے تھے جو کہ ہم سرچ میں کرتے تھے کہ اگر یوزر نے ایک نام دیا ہے کہ جی اس نیم کے اگینسٹ انفارمیشن ڈیلیٹ کر دو، اس کی انٹری ریموو کر دو ایڈریس بک میں سے، تو ہم اگین اپنی پوری ارے لسٹ پہ آئٹریٹ کرتے تھے، ایک ایک کر کے آبجیکٹس نکالتے تھے، نیم کو میچ کرتے تھے اس اسٹرنگ کے ساتھ جو کہ یوزر نے دی ہے، اور اگر وہ نیم میچ کر دیتا تھا تو اس آبجیکٹ کو ریموو کر دیتے تھے. تو یہ ہماری پرسن انفو کی کلاس تھی اور ہماری ایڈریس بک کی کلاس تھی. ان دونوں کلاسز کو یوز کرنے کے لیے ہم نے ایک اپنی ڈرائیور کلاس بنائی تھی، ایک ٹیسٹنگ کے لیے ایک کلاس بنائی تھی جہاں پہ ہم یوزر کے لیے مینیو وغیرہ ڈسپلے کرتے تھے اور وہ اس کے ساتھ کام کرتا تھا. تھوڑی سی اس کلاس کی بھی میں ریویژن آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ سب سے پہلے اس کلاس میں ہم کرتے یہ تھے کہ ایڈریس بک کو انسٹینشیٹ کر لیتے تھے مین میتھڈ کے اندر. ایڈریس بک کو انسٹینشیٹ کرنے کے بعد ہم کرتے یہ تھے کہ اسٹرنگ یوزر سے ایک ان پٹ لیتے تھے. تو یوزر کو ہم ایک مینیو ڈسپلے کرتے تھے، اس مینیو کے اندر یوزر کی چوائسیز لیتے تھے اور بیسڈ اپون کہ اس نے کیا چوائس دی ہے، جو بھی اس نے پریس کیا ہوتا تھا لیٹر، بیسڈ اپون 1 2 3 4 جو بھی اس نے آپشن لی ہوتی تھی، ایک سوئچ سلیکشن اسٹرکچر کے اندر ہم ایڈریس بک کا اپروپریٹ فنکشن کال کرتے تھے. اگر اس نے 1 پریس کیا ہوتا تھا تو ہم ایڈ کا فنکشن کال کر لیتے تھے، اگر اس نے 2 پریس کیا ہوتا تھا تو ہم سرچ کا فنکشن دے دیتے تھے اس کو، 3 کے کیس میں اس کو ڈیلیٹ کا فنکشن دے دیتے تھے اور 4 کے کیس میں ہم ایگزٹ کر جاتے تھے. یہ ہماری ایڈریس بک کا ایک تھوڑا سا ریویو تھا آپ کے لیے جو کہ آپ نے اور ہم نے مل کے اکٹھے کوڈ کی تھی، اکٹھے بنائی تھی. اب ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اس ایڈریس بک کے اندر جو فائل ریڈنگ رائٹنگ کو انکارپوریٹ کریں. اس کی وجہ ہم نے دیکھ لی ہے کہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کہیں پڑا ہو پہلے سے، جب ہماری ایڈریس بک اسٹارٹ ہو، انسٹینشیٹ ہو، تو وہ ڈیٹا سارا کا سارا ریڈ ہو گیا ہمارے پاس میموری میں آ جائے، اور جب ہم اپنے ایڈریس بک سے ایگزٹ کرنے لگیں تو ہم سارا کا سارا ڈیٹا اٹھا کے واپس میموری میں یا فائل میں کہیں پہ سیو کر دیں، تاکہ وہ ڈیٹا جو ابھی ہمارا لوز ہو جاتا ہے ونس وی ایگزٹ فرام دا پروگرام، وہ ڈیٹا لوز مت ہو بلکہ وہ ڈیٹا پرماننٹلی ہمارے پاس سیو رہے. تو یہ کیپیبلٹیز ڈالنے کے لیے جو ہمارا لائن آف ایکشن ہونی چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جہاں پہ آپ ایڈریس بک کے اندر اپنا کنسٹرکٹر اس کا کال کرتے ہیں، وہیں پہ ہم ایک لوڈ کا فنکشن بنا لیتے ہیں اپنی ایڈریس بک کے اندر. اس لوڈ کے فنکشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی فائل کو ریڈ کریں گے. فائل ریڈنگ کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں. فائل کو ریڈ کریں گے، لائن بائی لائن فائل کو ریڈ کریں گے، اس فائل کو ریڈ کر کے اس کی لائنس کو ریڈ کر کے اس میں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے اپنی جو ان میموری ارے تھی پرسنس انفو، جس میں سب پرسنس کی انفو موجود تھیں، اس ارے کو فل اپ کر لیں گے. تو جب جیسی ایڈریس بک اسٹارٹ ہوگی جتنا پہلے سے موجود ڈیٹا تھا وہ ہمارا میموری میں لوڈ ہو جائے گا. اوبویسلی اس میں ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں بیٹرمنٹس کئی ہم چیزیں لے کر آ سکتے ہیں، اچھی چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ آپ سمپلسٹک اس کا ڈیزائن رکھا ہے تاکہ آپ اس کو انڈر لائن جو سینٹیکس ہے جاوا کا اور جو طریقے ہیں اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو لوڈ ہم اسٹارٹ میں کر لیں گے ایڈریس بک کو، اور جب کوئٹ کرنے لگیں گے، جب ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ یوزر آپشن 4 جو پریس کرتا ہے جب ہم کوئٹ کر جاتے ہیں، تو کوئٹ کرنے سے پہلے ایڈریس بک کے سارے ڈیٹا کو جو کہ ہمارے پاس یوزر نے ایڈ کیا ہوا ہے، جو کہ ہم نے فائل سے بھی پڑھا تھا، اس کو دوبارہ میموری نہیں بلکہ فائل میں سیو کر دیں گے، تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ہم ایڈریس بک کو چلائیں تو وہ سارا کا سارا ڈیٹا دوبارہ ہمیں مل جائے. تو اس دوران جب یوزر نے ایڈریس بک اسٹارٹ کر کے اس میں کوئی اور انٹریز کی ہوں گی تو وہ بھی میموری میں پرماننٹلی سیو ہو جائیں گی. ذرا اس چیز کو اب ہم کوڈ کرتے ہیں آپ کے لیے آپ کے ساتھ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایڈریس بک
وہی کلاس جو ہماری پچھلی دفعہ تھی، اس میں اب نئی کیپیبلٹیز ایڈ کریں. کیونکہ فائل ریڈنگ رائٹنگ کرنی تھی تو میں نے آپ کے سامنے ایک java.io کا پیکج امپورٹ کر دیا ہے. اب آئیے وہ فنکشن بناتے ہیں کہ جس کے تھرو ہم لوڈ کریں گے فائل سے ڈیٹا. اس فنکشن کو یہاں پہ میں نے آپ کے لیے جو نام لکھا ہے وہ ہے لوڈ پرسنس کا. کیونکہ یہ فنکشن جو ہے میرا یہ جو ہے ایک آئیو بیسڈ فنکشن ہے، اس لیے جاوا کا وہی کہ چیک ایکسیپشن ہے پہلے سے ہمیں ہینڈل کرنی پڑے گی. تو ٹرائی کیچ بلاک لکھ لیتے ہیں. ٹرائی اور کیچ کے اندر میں آئیو ایکسیپشن آپ کے لیے یہاں پہ کیچ کر لیتا ہوں، اور اس آئیو ایکسیپشن کو ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ کیچ کر کے اگر ہمارے پاس یہ ایکسیپشن آ جاتی ہے فار دا ریزن کہ ہماری فائل نہیں پڑی تو ہم یہاں پہ ایک فرینڈلی میسج دے دیتے ہیں کہ جی فائل ایگزسٹ نہیں کر رہی، وی آر انیبل ٹو لوڈ یا ڈیٹا، یا وی آر انیبل ٹو ریڈ فرام فائل. تو یہ ہم اپنی ایک میسج یہاں پہ دے دیتے ہیں. So once we have written down our try catch block, the next step is to actually read the data from the file. یہاں پہ یہی وہی فیملیئر اسٹیپس جو آپ کے لیے ہونے چاہیے وہی ہم آپ کے لیے دوبارہ سے کر رہے ہیں. میں آپ کے لیے کوڈ کر رہا ہوں ساتھ کہ فائل ریڈر ہم نے اوپن کیا. فائل ریڈر جو انسٹینشیٹ کیا ہے اس کو میں نے input.txt کے ساتھ لگا دیا ہے. اب کیونکہ input.txt میں میرا سارا ڈیٹا ہے. یہ جو فائل ریڈر ہے یہ میں نے اپنا اس فائل کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے جہاں پہ میرا ڈیٹا پڑا ہوا ہے پرسنس کا. جو بھی آپ کی فائل کا نام ہے آپ یہاں پہ اس فائل کا نام دے دیجیے گا. اس فائل میں ڈیٹا جس فارمیٹ میں پڑا ہوا ہے وہ بھی ابھی آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں. اس فائل ریڈر کے اوپر جو ٹاپ پہ ہے وہ میں نے لگا دیا ہے بفر ریڈر. اگین یہ میرا فلٹر کا ہے. یہاں پہ ونس میں نے بفر ریڈر لگا دیا تو اب وہی اسٹیپ بائی اسٹیپ فائل سے ایک ایک لائن ہم ریڈ کریں گے اور اس لائن کو ہم اپنے یوز میں لے کر آئیں گے. تھوڑا سا جو یہاں پہ میں آپ کے لیے تھوڑی سی چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ فائل میں میرا ڈیٹا اسٹور ہے کاما سیپریٹڈ فارم میں. یعنی کہ پہلا ایک لائن کے اندر سب سے پہلے یوزر کا نیم ہے، پھر یوزر کا کامے کے بعد ایڈریس ہے، اور پھر کاما کے بعد یوزر کا فون نمبر ہے. تو ایک لائن میں ایک کمپلیٹ ایڈریس میرے پاس ہے، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ لائن میں ایک اور بندے کی انفارمیشن ہے، وہی نام کاما ایڈریس کاما فون نمبر. تو اس طریقے سے میں اپنی لائنس کو میری لائنس جو ہیں ایڈریس بک کی وہ پڑھی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ میں نے ایک لائن ریڈ کی. اگین اسٹرنگ ایس ایکولس ٹو بی آر ڈاٹ ریڈ لائن. اس لائن کو میں چیک کر رہا ہوں کہ کیا وہ لائن نل تو نہیں. نل کے لیے کیوں میں چیک کر رہا ہوں؟ کیونکہ جب فائل کا اینڈ آئے گا تو مجھے ایک نل مل جائے گا. جو آپ کے سامنے اب بی آر ڈاٹ ریڈ لائن کا پہلے میں وہ کوڈ لکھتا ہوں جس سے آپ ذرا فیملیئر ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے لائن پڑھتے جا رہے ہیں فائل میں سے، اور اس وقت تک فائل میں سے لائن پڑھتے چلے جائیں گے جب تک کہ یہاں فائل میں نل نہیں مل جاتا یا ہم فائل کے اینڈ تک نہیں پہنچ جاتے. جب ہم یہ کام کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اپنے بفر ریڈر کو اور فائل ریڈر کو کلوز کر دیں گے، اور اس کے ہم نے ایک آئٹریشن کر لی ہوگی پوری فائل پہ. یہاں پہ جو ایک تھوڑی سی نئی چیز جب ہم ایڈ آن کریں گے، ابھی تک جو کوڈ لکھا ہے وہ تو آپ کے لیے فیملیئر ہے، اس سے آپ فیملیئر ہیں. جو نئی چیز ہم ایڈ تھوڑی سی کریں گے وہ یہ کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ فائل میں میری جو ان پٹ پڑی ہوئی ہے وہ کس فارمیٹ میں ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ پوری ایک اسٹرنگ میں ایک لائن میں پرسن کی پوری انفارمیشن ہے اور وہ کاما سیپریٹڈ ہے. اب جو پرسن انفو کلاس کا آبجیکٹ ہے اس میں 3 ویریبلس ہیں، نیم ایڈریس فون نمبر. ان 3 ویریبلس کو مجھے یہ تینوں چیزیں علیحدہ اسائن کرنی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو فائل سے لائن ریڈ کر رہا ہوں اس کو مجھے بریک کرنا ہے، اس کے فریگمنٹس کرنے ہیں. کیونکہ کاما فرسٹ کاما سے پہلے نیم ہے، سیکنڈ کاما سے پہلے ایڈریس ہے، اور اس کے بعد فون نمبر ہے. تو یہ فریگمنٹ کرنے کے لیے لائن کے میرے پاس اسٹرنگ کلاس کا ایک فنکشن ہے اسپلٹ. اور اسپلٹ کو میں ریگولر ایکسپریشن بھی دے سکتا ہوں کہ کسی پیٹرن کے اوپر فریگمنٹ کر دو، اور اس کو سمپل کریکٹرز وغیرہ بھی دیے جا سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ میں آپ کے سامنے جب اسپلٹ یوز کروں گا تو میں کاما اس کو دے دوں گا، تو جہاں جہاں کاما آئے گا لائن کے اندر اس پارٹ کو وہ علیحدہ کر دے گا. سو نیم کو علیحدہ کر دے گا، ایڈریس کو علیحدہ کر دے گا، فون نمبر کو علیحدہ کر دے گا. ان تینوں چیزوں کو وہ کہاں رکھے گا؟ ان تینوں چیزوں کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے ٹوکنس ہیں، اور اس کو ہم ایک ارے بنا لیں گے، اور اس ارے کے اندر یہ ٹوکنس آ جائیں گے. تو اسپلٹ کا فنکشن ایک لائن کو اسپلٹ کر دیتا ہے اس رول کے مطابق جو ہم نے اس کو بتایا ہوتا ہے، اور ریٹرن کرتا ہے ہمیں وہ علیحدہ لائن کے پارٹس ایک ارے کی فارم میں، ایک اسٹرنگ ارے کی فارم میں. تو جب ہمیں ایک ارے ریٹرن ہو رہی ہے تو آبویسلی ہم اس کو ایک ارے ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کر لیں گے، اور پھر اس ویریبل کو ہم
یوز کریں گے. اسپلٹ سے ریلیٹڈ فردر انفارمیشن آپ کو چاہیے, آپ نے اس کا ایگزامپل یوز دیکھنا تو آپ ہینڈ آؤٹس ہمارے کنسلٹ کیجیے گا, اس میں ہم نے ایک دو چھوٹے سے سیمپل کوڈ اس کے لیے لکھے ہوئے ہیں جس سے آپ کو اسپلٹ کا فنکشن کا آئیڈیا ہو جائے. تو ابھی یہاں پہ میں آپ کو کوڈ کر کے دکھاتا ہوں, ساتھ تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی دے دیتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم سب سے پہلے ایک ڈکلیئر کر لیتے ہیں ٹوکنس کی ارے, کیونکہ یہ وہ ارے ہے جو کہ ہمیں ریٹرن ایونچولی یہاں پہ وہ ہم ٹوکنس رکھیں گے جو کہ ہمیں اسپلٹ کا فنکشن ریٹرن کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں 3 اسٹرنگ ویریبلز یہاں پہ لکھ لیتا ہوں, نیم, ایڈریس اور فون نمبر کے, جن میں اپنی اسٹرنگ کو اسپلٹ کر کے نیم, ایڈریس اور فون نمبر اسٹور کروں گا. اب کیا کر رہا ہوں کہ ٹوکنس کی جو ارے ہے وہ میں اسائن کرنے لگا ہوں اس کو اسپلٹ فنکشن کے تھرو ایک کرے. وہ کام کیسے ہوگا کہ میں اپنی اسٹرنگ ایس جو کہ میں نے فائل سے ریڈ کی ہے, آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دفعہ میں br.read لائن کرتا ہوں تو فائل سے ایک لائن ریڈ ہو کے میرے پاس آ جاتی ہے ایک اسٹرنگ میں, جس کا نام یہاں پہ ہم نے ایس رکھا ہوا ہے. اور ویریبلس کے نام میں اکثر یہاں پہ کچھ بہت شارٹ ہینڈ سے دے رہا ہوں, کچھ اچھے نہیں دے رہا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم کنسٹرینٹس کو ہم ذرا دیکھ رہے ہیں. تو ایس ڈاٹ اسپلٹ, یہ اسپلٹ کا فنکشن کیا کرے گا, یہ اس لائن کے فریگمنٹس بنا دے گا, اس لائن کے حصے کر دے گا اکارڈنگ ٹو مائی رول. وہ رول کیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ میں نے اسپلٹ کے جو میں نے فنکشن کال کیا ہے اس کو میں نے ایک کاما دے دیا ہے کہ جہاں جہاں اس لائن میں تمہیں کاما نظر آئے اس لائن کو وہاں پہ بریک کر دو اور اس کو علیحدہ پارٹ کے طور پہ ٹریٹ کرو. یہ سارے پارٹس مجھے مل جائیں گے ایک ارے کی فارم میں, اور اس ارے کو میں ٹوکنس نام کی ارے میں اسٹور کر دیتا ہوں. اب ٹوکنس کے اندر آپ کے خیال میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ میرے پاس جو لائن آئی تھی اس میں نیم تھا, اس میں ایڈریس تھا, اس میں فون نمبر تھا. تو میرے پاس 3 ٹوکنس بنیں گے کیونکہ کاما پہ اسپلٹ ہوگی چیز. ایک میرے پاس نیم آ جائے گا, ایک میرے پاس ایڈریس آ جائے گا, اور ایک میرے پاس فون نمبر آ جائے گا. کیونکہ ٹوکنس ایک ارے ہے تو ٹوکنس کے 0th انڈیکس پہ جب پہلی اسپلٹ ہوئی نیم پڑا ہوگا, ٹوکنس کے فرسٹ انڈیکس پہ ایڈریس پڑا ہوگا, اور ٹوکنس کے سیکنڈ انڈیکس پہ میرا فون نمبر پڑا ہوگا. تو اسپلٹ کا فنکشن کیا کر رہا ہے, یہ میرے لیے جو میری ایڈریس بک جو میں نے ایک فائل سے لائن اٹھائی ہے اس کو ریڈ کر رہا ہے. اب میرے اور ریڈ کر رہا ہے اور اس کے فریگمنٹس کر رہا ہے. اب میرے پاس تینوں چیزیں کیونکہ آ گئی ہیں تو وٹ آئی کین ڈو از کہ میں اپنا پرسن انفو کلاس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کرتا ہوں اور اس کو تینوں ویریبلس پاس کر دیتا ہوں, نیم, ایڈریس اینڈ فون نمبر. یہ جب تینوں چیزیں پاس ہو جائیں گی تو ایک لائن جو میں نے ریڈ کی تھی اس کے کورسپونڈنگ ایک آبجیکٹ میرے پاس آ گیا ہے میرے پروگرام کے اندر. اس آبجیکٹ کو میں اپنی ارے لسٹ میں ایڈ کر دیتا ہوں, تو اب میرے پاس یہ آبجیکٹ ارے لسٹ میں ایڈ ہو گیا ہے. یہ سارا کام جب آپ بار بار کریں گے تو ایونچولی آپ کو جو ریزلٹ مل رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ساری لائنس کو ریڈ کر رہے ہیں, اور ان لائنس کو کیونکہ ہر لائن ایک پرسن کی انفارمیشن کو شو کر رہی ہے, اس انفارمیشن کو ہم گیدر کر رہے ہیں اور اس انفارمیشن کو ہم اپنے پاس ارے لسٹ کے اندر اسٹور کرتے جا رہے ہیں. اب جو یہاں سے کام ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ اس لوڈ پرسنس کے فنکشن کو کال کر لیں. تو جب لوڈ پرسن کے فنکشن کو ہم کب کال کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو ہم آبویسلی وہاں کال کرنا چاہیں گے جہاں پہ ہمارا یہ ایڈریس بک کریٹ ہوتی ہے, کیونکہ کریشن کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایڈریس بک کو لوڈ بھی کر لیں. تو ہم لوڈ پرسنس کا فنکشن جو ہے وہ کنسٹرکٹر کے اندر سے ہی کال کر لیتے ہیں. اتنے پارٹ کو ہم نے کمپائل کر لیا اور کمپائل کر کے دیکھ لیا. نیکسٹ اسٹیج پہ ہم کریں گے یہ کہ اب ایک ایگزٹ کرتے ہوئے جو بھی ساری انفارمیشن, کیونکہ یوزر اب جب اس ایڈریس بک کو یوز کرے گا تو یوزر اس کے اندر نئے پرسنس کی انفارمیشن بھی ڈال سکتا ہے, جو ہمارا ایڈ پرسن کا میتھڈ تھا. سملرلی وہ کچھ انفارمیشن ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے جو کہ ہمارا ڈیلیٹ پرسن کا میتھڈ تھا. تو یہ ساری انفارمیشن جب ایڈ ڈیلیٹ ہو رہی ہے تو اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ جو ہماری نئی انفارمیشن جانی ہے, جو ہماری ارے لسٹ ماڈیفائی ہو گئی ہے, ایگزٹ کرتے ہوئے ہم اس ارے لسٹ کو واپس فائل میں سیو کر دیں, تاکہ نیکسٹ ٹائم جب ہم ایڈریس بک چلائیں تو ہمارے پاس ساری ماڈیفائڈ انفارمیشن اویلیبل ہو. تو اس کام کے لیے ہم سیو پرسنس کا ایک میتھڈ بنا لیتے ہیں. سیو پرسنس کے میتھڈ کے اندر ہم ٹرائی کیچ لکھ لیتے ہیں, کیونکہ آئیو کا پارٹ ہے اور آئیو ایکسیپشن ہمیں ہینڈل کرنی ہی پڑتی ہے. وہی جیسے ہم نے اوپر ٹرائی کیچ لکھا تھا, یہاں پہ ٹرائی کیچ لکھ لیتے ہیں, اور ٹرائی کیچ کے اندر ہم اپنا میسج پرنٹ کروا لیتے ہیں کہ فائل کسی وجہ سے ہمیں نہیں ملی یا ہم فائل میں ڈیٹا سیو نہیں کر سکے.
تو ونس یہ ہمارا ٹرائی کیچ کا ہم نے بلاک لکھ لیا. بلاک ہم شروع میں اس لیے لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے کوڈنگ اور سنٹیکس ایررز کم ہو. تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے فائل میں ڈیٹا سیو کر دیں. فائل میں ڈیٹا سیو کرنے کے لیے ہم اپنا فائل رائٹر استعمال کر رہے ہیں. فائل رائٹر کو ہم آبویسلی پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس فائل کے ساتھ اٹیچ کریں گے جہاں پہ ہم اپنا ڈیٹا سیو کرنا چاہتے ہیں. وہ کوئی بھی فائل ہو سکتی ہے, آپ جس میں بھی اپنا ڈیٹا سیو کر رہے ہیں, ایڈریسز اس کا نام ہے, جو بھی نام ہے اس میں آپ وہ اس کا نام یہاں پہ دے دیں. اس فائل رائٹر کے ٹاپ کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں پرنٹ رائٹر, جو کہ ہماری فلٹر اسٹریم کا کام کرے گا, اور پرنٹ رائٹر کو ہم اپنا فائل رائٹر پاس کر دیتے ہیں. اب ہمارا ایکشن, لائن آف ایکشن یہ ہے کہ ہم اپنی جو ارے لسٹ ہے پرسنز والی, اس کو ایک ایک کر کے لوپ کریں گے, آئٹریٹ کریں گے اس کے اوپر, اور ایک ایک کر کے پرسن کی انفارمیشن نکالیں گے اور اس پرسن کی انفارمیشن کو اپنی فائل میں سیو کر دیں گے. تو فائل رائٹر جب ہم بناتے ہیں تو فار دا سیک کہ یہاں پہ ساتھ ہی اس کو کلوز بھی کر لیتے ہیں تاکہ کوڈ میں بعد میں غلطیاں کم سے کم ہوں. اب میں کیا کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک لوپ لکھ رہا ہوں. لوپ لکھنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو کاؤنٹر ایک لے لیا ہے جو کہ 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اور یہ کہاں تک جانا چاہیے, جہاں تک جتنا ہماری ارے لسٹ کا سائز ہے, اس ارے لسٹ کا سائز جو پرسنس جس میں اسٹور ہے. تو وہاں تک ہم جا رہے ہیں اور ہر دفعہ انکریمنٹ کر لیتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں کہ ہر دفعہ جب یہ لوپ چلتی ہے تو ہم اپنی ارے لسٹ میں سے ایک آبجیکٹ نکالتے ہیں جو اس کرنٹ انڈیکس پہ پڑا ہوتا ہے. کیونکہ ارے لسٹ میں سے جو بھی چیز ہم نکالتے ہیں وہ ایک آبجیکٹ ہوتی ہے, اس لیے ہم اس کو ایک اپروپریٹ ٹائپ میں کاسٹ کر لیتے ہیں. یہ بھی آپ نے چیز پڑھی ہوئی ہے جب ہم نے اپ کاسٹنگ ڈاؤن کاسٹنگ ڈسکس کی تھی. وہ اپروپریٹ چیز اس کیس میں پرسن انفو ہے. تو پرسن انفو کے ایک ویریبل میں ہم اس آبجیکٹ کو ارے لسٹ میں سے نکال لیتے ہیں اور اس کو پرسن انفو کے آبجیکٹ میں ایک اسٹور کر لیتے ہیں. اب اس پرسن انفو کے آبجیکٹ کو یوز کر کے ہم نے فائل میں ڈیٹا رائٹ کرانا ہے. ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پرسن انفو کے جائیں کلاس میں اور وہاں پہ ایک میتھڈ بنا لیں جو کہ ہمیں اس فارمیٹ میں ڈیٹا دے دے جس فارمیٹ میں ہم فائل میں رائٹ کرانا چاہتے ہیں. یا دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پرسن انفو میں سے جو ویریبل ہے اس کا نیم لیں, اس کا ایڈریس لیں, اس کا فون نمبر لیں, ان کو کنکیٹینیٹ کر کے ایک اسٹرنگ بنائیں اور اس اسٹرنگ کو اپنے فائل میں رائٹ کرا دیں. اسٹرنگ کو جب فائل میں رائٹ کرائیں گے تو PW کا پرنٹ LN میتھڈ کال کر لیں گے پرنٹ رائٹر کا, اور اس کو یہ اسٹرنگ پاس کر دیں گے. یہ ساری آپ لوپ ہم لکھنے کے بعد اس کو کمپائل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کوئی ایشوز تو نہیں ہے. اور یہ جب آپ کے سامنے ہم نے کمپائل کیا اور یہ ہماری جو فائل ہے یہ کمپائل ہو گئی ہے. اب یہ ہم نے اپنی سیو کا میتھڈ بنا لیا اور یہ ہم نے اپنے لوڈ کا میتھڈ بھی بنا لیا ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کمپائلیشن کے بعد کہ ہم جو اپنی ٹیسٹ کلاس تھی وہاں پہ جا کے اس کو اس میں انکارپوریٹ کر دیں ٹیسٹ کلاس میں, تاکہ اس کا ہم یوز کر کے دیکھ سکیں. تو ٹیسٹ کلاس جو ہماری تھی جہاں پہ ہم یہ ایڈریس بک کو یوز کر رہے تھے, وہاں پہ جو لوڈنگ کے ٹائم پہ تو کوئی ماڈیفیکیشن نہیں آئے گی کیونکہ کنسٹرکٹر کے اندر سے ہم نے لوڈ کا فنکشن کال کیا ہوا ہے ایڈریس بک کے. ایک جو ماڈیفیکیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے آپشن 4 ہے ہماری جہاں سے ہم ایگزٹ کر رہے ہیں, اس آپشن پہ ایگزٹ کرنے سے پہلے ہم ایڈریس بک کا جو سیو پرسنز والا میتھڈ ہے یہ کال کر لیتے ہیں. یہ سیو پرسنز والا میتھڈ جو ہے اپنی ہماری ساری ایڈ آن انفارمیشن کو جا کے اس میں سیو کر دے گا فائل کے اندر. تو ابھی جو ہم نے کام کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے کہ اپنی ایڈریس بک بنا لی ہے, ایڈریس بک میں ماڈیفیکیشن کی ہیں, 2 میتھڈ اس میں ڈال دیے ہیں, لوڈ کا میتھڈ ڈال دیا ہے, سیو کا میتھڈ ڈال دیا ہے. لوڈ کا میتھڈ فائل میں سے ڈیٹا ریڈ کرے گا, سیو کا میتھڈ فائل میں ڈیٹا رائٹ کر دے گا. تو ایڈریس بک کی جو ہماری انفارمیشن ہے یہ پرماننٹلی اب ہمارے ساتھ رہے گی, یہ انفارمیشن کہیں لوز نہیں ہوگی. جب بھی ہم اپنے ایڈریس بک کو اسٹارٹ کریں گے پچھلی ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی, جو ہم چینجز کریں گے وہ چینجز بھی ہمارے پاس فائل میں سیو ہو جائیں گی. تو کوئی بھی کسی ٹائپ کی بھی انفارمیشن ہمارے پاس لوز نہیں ہوگی. اب ہم آپ کو اس کی تھوڑا سا ٹیسٹ رن کر کے دکھا دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو اپنے طور پہ بنائیے گا, اس کے ساتھ کھیلیے گا, ذرا اپنے دوستوں کی انفارمیشن اس میں اسٹور کیجیے گا. ذرا ٹیسٹ رن اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہو رہا ہے. ہم نے آپ اس کو ایڈریس بک کو یہاں پہ اسٹارٹ کرتے ہیں, اس پہ جاوا جو بھی ہماری ٹیسٹ کلاس کا نام ہے وہ لکھ کے ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا. جب ہم جاوا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آپشن پین جس میں ہمارا مینیو ڈسپلے ہو رہا ہے. مینیو پہ ہم نے 1 to ایڈ اور باقی 1 2 3 4 آپشنس دے دی تھیں. ایک پہ ایڈ کیا تھا, ایک 2 پہ سرچ کیا تھا, تیسرے پہ ڈیلیٹ کیا تھا اور 4 پہ ہم نے ایگزٹ کر دیا تھا. تو سب سے پہلے ہم ایک آپشن لیتے ہیں 1 کی.
یہ ایک چیز یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جب مینیو یہ ڈسپلے ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے کوڈ کے اندر ایڈریس بک کا آبجیکٹ کریٹ کیا ہے بائی کالنگ دا کنسٹرکٹر آف دا ایڈریس بک. تو کنسٹرکٹر کے اندر ہی کیونکہ لوڈ کا فنکشن کال ہو گیا تھا تو اس سٹیج پہ آتے آتے اس وقت ہماری ایڈریس بک میں سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ اپنے کوئی نیا نام اگر آپ انٹر نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ چاہیں تو پرانے جو ایڈریس بک میں نیمز ہیں ان کو اگر کوئی پڑے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ اس سٹیج پہ ان کو سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈیٹا تو لوڈ ہو چکا ہے. ہم کرتے ہی ہیں کہ ایک نیا نام ڈال لیتے ہیں کیونکہ فائل ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ ایڈریس بک کو یوز کر رہے ہیں, فائل ایمٹی ہے. تو ہم نے آپشن یہاں پہ یوزر کو آپشن ہمارے پاس پوچھ رہے کہ کیا کرنا چاہتے ہو. ہم نے وہاں پہ اس کو آپشن 1 دیے کہ ہم ایڈریس بک میں ایک نئے نام کی انٹری کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ اب ہم آپ کے سامنے نیم انٹر کرتے ہیں, نام یوزر کا دیتے ہیں, اس کے بعد وہ ایڈریس پوچھ رہا ہے اور فون نمبر پوچھتا ہے ہمارے سامنے جو آپشن پین کے اندر ہی وہ ہم ایڈریس اور فون نمبر دے دیتے ہیں. ایڈریس فون نمبر کرنے کے بعد یہ ساری انفارمیشن اس نے ایڈ کر دی ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اور اس میں چاہیں تو اور انفارمیشن ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو یہاں پہ سرچ اور ڈیلیٹ کے کیسز کو بھی رن کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہم کرتے ہیں کہ سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں جو انفارمیشن ابھی ہم نے ایڈ کی ہے. سرچ کب کرتے ہیں تو ہمارا جی آپشن پین جو ہے وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کس نیم کو سرچ کرنا ہے. ہم نے اس کو نیم بتا رہے ہیں. نیم بتانے کے بعد جب ہم اس پہ اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس میسج باکس کے اندر اس صاحب کی ساری انفارمیشن ہے جن کو ہم نے سرچ کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس ایڈریس بک میں آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں جتنی دفعہ مرضی یہ کام کریں. ہم کرتے ہیں کہ اب اس کو ایگزٹ کر لیتے ہیں. ایگزٹ کرتے ہوئے ہمارا سیو کا میتھڈ کال ہوگا اور وہ میتھڈ کیا کرے گا کہ ایڈریس بک کے اندر اس ساری انفارمیشن کو, ایڈریس بک کی وہ جو فائل تھی ہماری انفارمیشن کو رائٹ کر دے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں. اب یہ فائل آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے انفارمیشن ایڈ کی تھی اس فائل کے اندر, اس ٹیکسٹ فائل کے اندر نظر آ رہی ہے. اب ہم اپنے پروگرام سے کوئٹ کر چکے ہیں لیکن نیکسٹ ٹائم جب ہم اپنے پروگرام کو چلائیں گے تو ہمارا لوڈ والا میتھڈ جو ہے اس انفارمیشن کو پڑھے گا, اس انفارمیشن کو سپلٹ کرے گا اور اس کو ہماری ارے لسٹ میں لوڈ کر دے گا. تو ابھی ہم نے کر کے یہ دیکھا کہ ایڈریس جو فائل ریڈنگ رائٹنگ ہم نے لاسٹ لیکچر میں سیکھی تھی اس کو ہم نے تھوڑا سا اور امپلیمنٹ کیا, ایک آدھی اور ایگزامپل کی. ایڈریس بک جو ہمارا ایک کوڈ پیس سے چلا آ رہا تھا اس ایڈریس بک کو ہم نے بنا کے دیکھا ہے, اس کے اندر فائل ریڈنگ رائٹنگ کی کیپیبلٹیز بھی ڈال دی ہیں. یہ تو ہمارا ایگزامپل ایک پیچھے سے ریلیٹڈ تھا. تھوڑا سا میں اوپ کا یا پہ اور آگے پارٹ ڈسکس کر لیں جو جاوا ریلیٹڈ ہے تاکہ ہمارا وہ بھی کمپلیٹنس کی طرف آتا جائے. ایبسٹریکٹ کلاسز اور انٹرفیسز ہم ڈسکس کریں گے. ایبسٹریکٹ کلاسز اس میں سے آپ پہلے بھی آئی ایم شیور دیکھ چکے ہوں گے. ایبسٹریکٹ کلاسز میں یہاں پہ جو ایمفسائز کروں گا وہ جسٹ کہ جاوا میں کیا اس کا سنٹیکس وغیرہ ہے, جو بہت زیادہ اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ کیوں بناتے ہیں کیا وہ یہاں پہ ڈسکشن میں نہیں آئیں گی. وہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے کورس میں اس کی ڈسکشن ہوئی ہوگی. تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ کلاسز ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ کوڈ کی ری یوزیبلٹی تو ہوتی ہے لیکن کلاس کا آبجیکٹ بنانے کی سینس نہیں بنتی. جیسے شیپ کلاس ہے تو مے بی شیپ کلاس کے اوپر جو ہے شیپ کلاس کا اپنا آبجیکٹ کوئی نہیں ہوگا بلکہ شیپ سے جو کلاسز انہیرٹ کر رہی ہوں گی کانکریٹ کلاسز جیسے سرکل اور اسکوائر ہیں یا ریکٹینگل ہے ان کے آبجیکٹس ہم بنائیں گے. تو شیپ کلاس, لیکن شیپ کلاس میں کچھ ایسا کوڈ ہے جو کہ کامن ہے سرکل اور اسکوائر میں. تو شیپ کلاس کو وی کین ڈکلیئر شیپ کلاس ایز این ایبسٹریکٹ کلاس. سو ایبسٹریکٹ کلاس کے اندر جو ہماری ہے پارٹلی کوڈ ری یوز ہو رہا ہوتا ہے. ایبسٹریکٹ کلاس جو ہوتے ہیں اس میں ہم فنکشنز ڈیفائن کر سکتے ہیں, میتھڈز ڈیفائن کر سکتے ہیں جو کہ ایبسٹریکٹ میتھڈز ہوتے ہیں, اور جو ہماری انڈر لائن کانکریٹ کلاسز ہوتی ہیں وہ ان میتھڈز کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. تو جاوا کے اندر ایبسٹریکٹ کلاس ڈیفائن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایبسٹریکٹ کی ورڈ ہم کلاس سے پہلے لگا دیتے ہیں. کلاس سے پہلے جب ہم ایبسٹریکٹ کی ورڈ لگا دیں گے تو اس کلاس کا آبجیکٹ آپ ڈائریکٹلی انسٹینشیٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ایک کلاس میں کوئی نہ کوئی ایک ایبسٹریکٹ فنکشن ہو تبھی اس کلاس کو ایبسٹریکٹ کیا جاتا ہے. ایک کلاس کو آپ ایبسٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر اس میں 3-4 فنکشنز ہیں اور سب کی بھی آپ نے امپلیمنٹیشن دی ہوئی ہے, ایون تب بھی آپ اس کو ایبسٹریکٹ کر سکتے ہیں فار ریزنس بیٹر نون ٹو یو. جب آپ پروگرامنگ کر رہے ہیں تو اس کا آبجیکٹ نہیں آپ ڈائریکٹلی کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی سب کلاسز کا جو کانکریٹ کلاسز ہیں ان کے آبجیکٹس ہم ڈیفینیٹلی کریٹ کر سکتے ہیں. تو ایبسٹریکٹ کلاس دیکھتے ہیں کہ جاوا کے اندر ڈیفائن کیسے کی جاتی ہیں.
تو یہ ہم آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پبلک ایبسٹریکٹ کلاس شیپ ہم نے ڈیفائن کیا ہے اور اس کے اندر ایک ایبسٹریکٹ میتھڈ ہے پبلک ایبسٹریکٹ وائڈ کیلکولیٹ ایریا. تو جب ہم نے کسی کلاس کو ایبسٹریکٹ کلاس کے طور پہ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کی ورڈ ایبسٹریکٹ اس میں لگا دیتے ہیں. سملرلی اگر کسی میتھڈ کو ہم نے ایبسٹریکٹ میتھڈ کے طور پہ ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بھی سگنیچر میں کی ورڈ ایبسٹریکٹ لگا دیتے ہیں. یہ جو ایبسٹریکٹ کلاس آپ نے دیکھی اس میں ایک ایبسٹریکٹ میتھڈ تھا, بالکل C++ کے جو ہمارے وہاں پہ ایبسٹریکشن کا کانسیپٹ ہے بالکل وہی یہاں پہ بھی اپلیکیبل ہے. تو ایبسٹریکٹ کلاس کے اندر ایبسٹریکٹ میتھڈس ہو سکتے ہیں, چاہیں تو نہیں بھی ہو سکتے لیکن ایبسٹریکٹ میتھڈس ہو بھی سکتے ہیں. اور ایبسٹریکٹ میتھڈ کی آبویسلی وہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی بلکہ امپلیمنٹیشن اس کی سب کلاسز میں ہوگی جو کہ اس ایبسٹریکٹ میتھڈ کا آپ کو امپلیمنٹیشن پرووائڈ کریں گے. یہاں پہ اگر کوئی سب کلاس ہے پیرنٹ کلاس کی, جیسے شیپ کلاس کی ایک سب کلاس ہے پرابیبلی 2D شیپس جو کہ اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتی جس کو میں نے ایبسٹریکٹ کلاس میں ایبسٹریکٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو 2D شیپ کلاس بھی ایبسٹریکٹ کلاس بن جائے گی. سو اگر کسی کلاس نے کانکریٹ کلاس کے طور پہ بیہیو کرنا ہے تو اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے نیسیسری ہے کہ وہ جس ایبسٹریکٹ کلاس سے انہیرٹ کر رہی ہے اس کے اندر جتنے بھی ایبسٹریکٹ میتھڈز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے. ادروائز وہ ایسا وہ کانکریٹ کلاس کے طور پہ بیہیو نہیں کر سکے گی, اس کا آبجیکٹ ہم کریٹ نہیں کر سکیں گے. یہ ایک ساری کانسیپٹ جو ہیں یہ ایک کوئک ریویو ہے آپ کا جو آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں پڑھا ہوئے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سلائڈ کے اوپر کہ کس طرح سے ایبسٹریکٹ ابھی ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے ہم ایبسٹریکٹ کلاس ڈیفائن کرتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں کہ اس ایبسٹریکٹ کلاس سے انہیرٹ کر کے اس کے میتھڈ کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اب جو آپ کو کلاس نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر سلائڈ کے فارم میں وہ ہے پبلک کلاس سرکل جو کہ شیپ کلاس سے ایکسٹینڈ کر رہی ہے. شیپ میری ایک ایبسٹریکٹ کلاس تھی جس کے اندر ایک میتھڈ میرا تھا گیٹ ایریا کا, کیلکولیٹ ایریا کا, اور اس کی یہاں پہ اگر میں امپلیمنٹیشن دوں گا تو سرکل کلاس جو ہے کانکریٹ کلاس بنے گی, ورنہ سرکل کلاس بھی کانکریٹ کلاس نہیں بن پائے گی. تو یہاں پہ میں نے سرکل کلاس کے اندر اس کے ویریبلس ڈیفائن کر دیے ہیں وچ از ایکس اینڈ وائی, اس میں ایک اور ویریبل ہے ریڈیس, اس کے کنسٹرکٹر کے اندر وی ہیو انیشلائزڈ دیز ویریبلس. اب یہاں پہ ہم اس کا کیلکولیٹ ایریا کا فنکشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو اس کا ٹاپ والی ایبسٹریکٹ کلاس میں ایک فنکشن ایبسٹریکٹ فنکشن تھا کیلکولیٹ ایریا, اس کی یہاں پہ امپلیمنٹیشن ہے. آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین کہ اگر یہاں پہ امپلیمنٹیشن نہیں دیں گے تو ہم اس کلاس کا بھی آبجیکٹ نہیں بنا سکتے. تو یہاں پہ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن دے دی ہے. اب نیکسٹ ہم کرتے یہ ہیں کہ ایک ٹیسٹ کلاس بنا لیتے ہیں جس میں اس کو یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں. ٹیسٹ کلاس میں ہم نے ایک شیپ کلاس کا ویریبل ڈکلیئر کیا ہے. اب شیپ کلاس ایک ایبسٹریکٹ کلاس ہے تو شیپ کلاس کو اگر ہم انسٹینشیٹ ڈائریکٹلی کرنے کی کوشش کریں گے شیپ S1 ایکولس ٹو نیو شیپ کر کے تو ہمیں ایک کمپائل ٹائم ایرر آئے گا کہ وی کین ناٹ انسٹینشیٹ این ایبسٹریکٹ کلاس. لیکن شیپ کلاس جو ہے ڈیو ٹو پالیمارفزم اٹ کین پوائنٹ ویریبل آف شیپ کلاس کین پوائنٹ to an object of type circle, it can also point to an object of type rectangle or square, کیونکہ یہ ساری کلاسز جو ہیں یہ شیپ کلاس سے انہیرٹ کر رہے ہیں. سو S ایکولس ٹو نیو سرکل یہ ایک ویلڈ اسٹیٹمنٹ ہے, اور جب ہم S ڈاٹ کیلکولیٹ ایریا کریں گے تو ڈیو ٹو پالیمارفزم اور رن ٹائپ جو آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے کیلکولیٹ ایریا جو ہے وہ اس کلاس کا کال ہوگا جس کو وہ S پوائنٹ کر رہا ہے. تو اس کیس میں S جو ہے وہ کیونکہ سرکل کلاس کو پوائنٹ کر رہا تھا تو سرکل کلاس کا کیلکولیٹ ایریا میتھڈ یہاں پہ کال ہو جائے گا. اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں. تو جب ہم رن کرتے ہیں تو ہم پہلے کمپائل کر لیتے ہیں اپنی تینوں کلاسز کو, شیپ, سرکل اور ٹیسٹ کو, اور اس کے بعد جب ہم اپنی ٹیسٹ کلاس کو چلاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایریا آ رہا ہے. تو ایبسٹریکٹ کلاسز جو ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ جاوا میں جب آپ نے کسی کلاس کو ایبسٹریکٹ بنانا ہوتا ہے تو اس کا سمپل سا ایک طریقہ ہے کہ آپ اپینڈ کر دیں کی ورڈ ایبسٹریکٹ کلاس کے نام کے اندر, اور اگر آپ کسی میتھڈ کو ایبسٹریکٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ میتھڈ کے نام کے اندر بھی کی ورڈ ایبسٹریکٹ ایڈ آن کر دیں, اس کے اندر امبیڈ کر دیں, وہ میتھڈ ایبسٹریکٹ میتھڈ ہو جاتا ہے. اور جو بھی کلاس اس سے انہیرٹ کرے گی وہ اس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے گی. ادروائز وہ بھی اگر وہ امپلیمنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتی تو وہ کلاس بھی ایبسٹریکٹ ہوگی, اور اگر ہم اس کو ایبسٹریکٹ ڈکلیئر نہیں کرتے تو وہ کمپائل ٹائم ایک ایرر ہمیں دے گی. نیکسٹ جو کانسیپٹ ہے اٹس اے بٹ نیو کانسیپٹ فار یو, ناٹ ان ٹرمز آف کانسیپٹ لیکن جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس کو, لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جاوا کے اندر. ویسے کمرشل پروگرامنگ کے اندر جہاں پہ ہمیں بار بار ان چیزوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے وہ ہے انٹرفیسز کا کانسیپٹ.
انٹرفیسز کیا ہوتے ہیں؟ ہم زندگی میں ڈفرینٹ ٹائپ کے انٹرفیس رکھتے ہیں. جیسے آپ ابھی جو بیٹھے ہیں میرے سامنے، آپ کا انٹرفیس کیا ہے میرے لیے؟ آپ کا انٹرفیس اسٹوڈنٹ کا ہے. آپ ایز اے اسٹوڈنٹ مجھ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آپ مجھے کچھ باتوں کے جواب دیتے ہیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ باتیں یہ ہیں کہ جیسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے اسائنمنٹ کی، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم نے اپنا یہ کام کیا ہے، کوئز دیا ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا آپ کو یہ لیکچر میں کوئی پرابلم ہے، آپ مجھے اس کا جواب دیتے ہیں. اسی طرح جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ نے مے بی ایک بیٹے کا یا بیٹی کا انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے، جو کہ کچھ میتھڈ اس کے پیرنٹس کال کر سکتے ہیں، کچھ باتیں اسے پوچھ سکتے ہیں. تو لائف میں ہم ساروں کے ڈفرینٹ انٹرفیسز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جو لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ان سے کمیونیکیشن چینلز ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے. تو اس جو ریئل لائف کے کانسیپٹ کو ہم پروگرامنگ میں بھی امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ پروگرامنگ جو ہے یہ ریئل لائف کی پرابلمس کو ہی سالو کرتی ہے. تو جاوا میں انٹرفیسز ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں. انٹرفیس ڈیفائن جب ہم کرنے چلتے ہیں تو انٹرفیس ایک طرح کی پیور ایبسٹریکٹ کلاس ہے. پیور ایبسٹریکٹ کلاس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی میتھڈ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، صرف پروٹوٹائپس ہوتے ہیں. تو انٹرفیس بھی جاوا میں ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں کسی میتھڈ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، صرف میتھڈ کے سگنیچرز دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کانسٹنٹس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں جو اسٹیٹک اور فائنل ہوتے ہیں. تو جب ہم ایک انٹرفیس ڈیفائن کرنے لگتے ہیں تو انٹرفیس ڈیفائن کرنے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین پہ کہ پبلک انٹرفیس اسپیکر، اور اس کے اندر ایک میتھڈ ہے پبلک ورڈ اسپیک. ریممبر کہ انٹرفیس کے اندر اس میں پبلک بھی کی ورڈ ہے، انٹرفیس بھی کی ورڈ ہے. اینڈ ریممبر کہ کبھی بھی انٹرفیس کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، صرف میتھڈ کا سگنیچر ہوتا ہے، صرف میتھڈ کا پروٹوٹائپ ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اسی طرح ہم اس میں کانسٹنٹس بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب انٹرفیس تو ڈیفائن کر دیا، اس انٹرفیس کا یوز کیا ہے؟ جاوا کے اندر کلاسز انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. جب کوئی کلاس کسی انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس کے اوپر ایک کمپلشن ہو جاتی ہے. انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا، میری باتیں ذرا دھیان سے سنیے گا، پرابلی اٹس اے نیو کانسیپٹ فار یو. انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرنا ایک طرح کا کانٹریکٹ سائن کرنا ہے. کانٹریکٹ کیا ہے؟ کانٹریکٹ یہ ہے کہ جو انٹرفیس میں میتھڈ ڈیفائن تھا، جس کا پروٹوٹائپ گیون تھا انٹرفیس میں، جو کلاس انٹرفیس کو یوز کر رہی ہے، انٹرفیس کو یوز کس طرح کرتے ہیں؟ اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کر کے. تو جو کلاس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے اس کے لیے ایک کمپلشن ہے کہ اس میتھڈ کی باڈی پرووائڈ کرے، اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے. اگر وہ کلاس اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ نہیں کرتی تو وہ کلاس ایبسٹریکٹ کلاس بن جائے گی. تو انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا، کانٹریکٹ سائن کر دیا کہ بھئی جو میتھڈس انٹرفیس میں ہیں آئی ایم گوئنگ ٹو پرووائڈ دا امپلیمنٹیشن، ادروائز یو کین ناٹ انسٹینشیٹ مائی آبجیکٹ. تو اگر تم میرے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرنا چاہتے ہو تو امپلیمنٹیشن ہوگی. تو کلاسز امپلیمنٹ انٹرفیسز. امپلیمنٹنگ این انٹرفیس از لائک سائننگ اے کانٹریکٹ. کانٹریکٹ کیا ہے؟ کہ جو کچھ بھی انٹرفیس میں میتھڈس ہیں ان کی ایک امپلیمنٹیشن میں پرووائڈ کر رہی ہوں. کلاس یہ کہہ رہی ہے A class that implements an interface will have to provide the definition of all the methods that are present inside an interface. If the class does not provide definitions of all methods, the class would not compile. We have to declare it as an abstract class in order to get it compiled. تو اگر کلاس کانٹریکٹ سائن کر کے، وہی بات ہے کہ آپ کانٹریکٹ سائن کر کے اگر اس کانٹریکٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگزسٹنس نہیں ہونی چاہیے آبجیکٹس کی. تو یہی کلاس کا حال ہوا ہے کہ اگر اس نے کانٹریکٹ سائن کر دیا اور پھر امپلیمنٹیشن نہیں دی تو اب ایبسٹریکٹ کلاس ہے تو کام چلے گا، کانکریٹ کلاس ہے بنانی ہے تو امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی. تو گویا انہیریٹنس ہم نے پڑھی. انہیریٹنس ہوتی ہے از اے ریلیشن شپ. ایک کلاس اے اگر کلاس پی سے انہیریٹ کر رہی ہے تو اے از اے ریلیشن شپ میں پوری اتنی چاہیے. جیسے باس کلاس اگر امپلائی کلاس سے انہیریٹ کر رہا ہے تو باس از این امپلائی. سملرلی کمپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ہیز اے ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہیز مینی امپلائیز. سملرلی انٹرفیس جو ہوتا ہے یو کین تھنک آف اٹ ایز اے رسپانس ٹو ریلیشن شپ. ایک کلاس جو انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہے وہ رسپانس ٹو ریلیشن شپ میں آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب کلاس انٹرفیس امپلیمنٹ کرتی ہے تو انٹرفیس کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انٹرفیس میں جو بھی میتھڈ تھے کلاس ان میتھڈ کو رسپونڈ کرتی ہے. اگر اس کلاس پہ اس میتھڈ کو، اس کلاس کے آبجیکٹ پہ اس میتھڈ کو کال کیا جائے گا
تو اس کلاس کو وہ میتھڈ اس کلاس میں سے انووک ہوگا. تو انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا از ایکویولنٹ ٹو ہیونگ اے رسپانس ٹو ریلیشن شپ. اب تھوڑا سا انٹرفیس کی ہم نے امپلیمنٹیشن کی بات چلی ہے تو ہم ابھی انٹرفیس کو ہم نے ڈیفائن کرنا دیکھا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے اور کیا اس کا سنتھیٹک اس میں چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اسکرین پہ ہمارے سامنے ایک کلاس ہے جو ایک انٹرفیس ہے جو کہ اسپیکر ہے. ابھی ہم نے پیچھے ڈیفائن کیا ہے. اس اسپیکر کا ایک فنکشن ہے اسپیک. اب 3 کلاسیں ہیں پولیٹیشین, کوچ, لیکچرر. تو یہ تینوں کلاسز اس انٹرفیس اسپیکر کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں کلاسز کے لیے مسٹ ہے کہ اسپیک کا فنکشن پرووائڈ کریں. یہ بات آپ نے یاد کر لینی ہے ابھی کہ انٹرفیس کے اندر جو میتھڈ ہے, جو کلاس اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کری اس نے وہ میتھڈ کی ڈیفینیشن پرووائڈ کرنی ہے. نہیں دے گی تو کام نہیں چلے گا, کلاس کمپائل نہیں ہوگی, اس کا آبجیکٹ نہیں بن سکے گا. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا. کلاس پولیٹیشین امپلیمنٹ اسپیکر, یہ انٹرفیس امپلیمنٹ کرنے کی سینٹیکس ہے. امپلیمنٹس جو ہے یہ کی ورڈ ہے, پولیٹیشین کلاس کا نام ہے, اسپیکر انٹرفیس کا نام ہے, اور اس کے اندر یہ میتھڈ ہے پبلک وائڈ اسپیک. تو پولیٹیشین جو ہے ہی اور شی ٹاکس اباؤٹ پالیٹکس. پھر اسی طرح اسپیکر کلاس کا جو کوچ ہے وہ ہی اور شی ٹاکس اباؤٹ اسپورٹس, اور ہمارا جو لیکچرر ہے وہ باتیں کر رہا ہے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی. تو انٹرفیس آپ نے ڈیفائن کیا اور ایک کلاس نے اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیا. جب انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیا تو اس انٹرفیس کے اندر سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کی, کیونکہ اس نے کانٹریکٹ سائن کر لیا تھا کہ جی یہ انٹرفیس میں امپلیمنٹ کر رہی ہوں, اب میں اس کے سارے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن بھی پرووائڈ کروں گی, ورنہ کام آگے نہیں چلے گا. تو ایک ایگزامپل ابھی ہم نے بار بار بات کی کہ انٹرفیس کے میتھڈ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو کلاس کمپائل نہیں ہوگی. تو اب اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کوڈ میں. ایک ہم نے انٹرفیس بنایا ہے پرنٹیبل. اس پرنٹیبل انٹرفیس کے اندر ایک میتھڈ ہے پرنٹ اور ایک کلاس اسٹوڈنٹ جو کہ امپلیمنٹ کر رہی ہے اس پرنٹیبل انٹرفیس کو. اس کے اندر ہم نے پرنٹ میتھڈ کی ڈیفینیشن نہیں دی. اس کو ذرا کمپائل کریں گے تو ہمارے سامنے یہ ایرر آئے گا, اسٹوڈنٹ از ناٹ ایبسٹریکٹ اینڈ ڈز ناٹ اوور رائڈ ایبسٹریکٹ میتھڈ پرنٹ ان پرنٹیبل. ٹھیک ہے جی, تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرنٹ کی ڈیفینیشن پرووائڈ نہیں کی, اس لیے اسٹوڈنٹ کو, اور نہ ہی آپ نے اسٹوڈنٹ کو ایبسٹریکٹ کیا ہے, اس لیے یہ ایک ایرر ہے. تو اب ہم ذرا پرنٹ کی ڈیفینیشن دے دیتے ہیں. پرنٹ کی ڈیفینیشن دے کے جب اس کو کمپائل کرتے ہیں تو یہ کمپائل ہو جائے گا. یہ تو تھی انٹرفیس کی بات. ہم نے بتا دیا کہ جی انٹرفیس میں جو میتھڈ ڈیفائن کریں گے اس میتھڈ کی امپلیمنٹیشن دینی پڑے گی. تھوڑی سی 1-2 باتیں انٹرفیس کے بارے میں اور دیکھتے ہیں. انٹرفیس imposes a design structure on any class that uses the interface. یہی بات ہم بار بار کر رہے ہیں کیونکہ انٹرفیس کا جو سب سے بڑا ابیوز دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وہی کانٹریکٹ سائن والی بات. تو ڈیزائن اسٹرکچر کیسے امپوز کیا, انٹرفیس میں جو میتھڈ ڈیفائن کر دیے, کلاس کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ ان میتھڈ کی امپلیمنٹیشن دے, اور یہ اس طرح اس کا مطلب ہے کہ انٹرفیس میں جو میتھڈ ہیں وہ کلاس میں بھی ہوں گے. تو کلاس کے ڈیزائن کے اوپر ہم یہ ریسٹرکشن ڈال رہے ہیں کہ انٹرفیس والے میتھڈس کی امپلیمنٹیشن دینی ہے اگر تم نے انٹرفیس امپلیمنٹ کرنا ہے. تو یہ ایک ڈیزائن اسٹرکچر کی کنسٹرینٹ کلاس پہ ڈالتا ہے انٹرفیس. اس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے. جو دوسرا انٹرفیس کا کام ہے کہ انٹرفیس میں صرف کیونکہ پروٹوٹائپس ہوتے ہیں اس لیے اٹ لیوز دا امپلیمنٹیشن ڈیٹیل ٹو دا امپلیمنٹنگ کلاس اینڈ ہائڈ دیٹ امپلیمنٹیشن ڈیٹیل فرام دا کلائنٹ. سو اگر کلائنٹ کو کسی چیز کا صرف انٹرفیس پتہ ہے تو وہ انٹرفیس کے میتھڈس کے نام تو اس کو پتہ ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کلاس امپلیمنٹ کیسے کری انٹرفیس کو. فار ایگزامپل آپ میرے سامنے 2 اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسائنمنٹ کرو, تو اسٹوڈنٹس ڈو اسائنمنٹ. ایک ڈو اسائنمنٹ کا میتھڈ ہے جو کہ ایک انٹرفیس میں ہے, وہ آپ بھی کریں گے, آپ کے ایک فرینڈ بھی کریں گے جو کہ دونوں میرے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن دونوں کا اسائنمنٹ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوگا. اب مجھے صرف یہ پتا ہے کہ آپ نے اسائنمنٹ کرنی ہے, ڈو اسائنمنٹ کا ایک میتھڈ ہے, کیسے کی وہ میں نے آپ پہ چھوڑ دیا. تو انٹرفیس بھی کیونکہ صرف میتھڈ کی ڈیفینیشن بتا رہا ہوتا ہے, امپلیمنٹیشن نہیں, تو اس لیے امپلیمنٹیشن از دا رسپانسبلٹی آف دا کلائنٹ, اور امپلیمنٹیشن کا کلائنٹ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو مجھے بھی نہیں پتا کہ آپ اسائنمنٹ کیسے کر رہے ہیں, لیکن آپ اسائنمنٹ مجھے یہ پتا ہے کہ جب میں ڈو اسائنمنٹ کہوں گا تو آپ اسائنمنٹ کر کے مجھے دیں گے. کمپیوٹر پہ کرتے ہیں یا پہلے لکھ کے کرتے ہیں پھر کمپیوٹر پہ کرتے ہیں, یہ آپ کی اپنی امپلیمنٹیشن چوائس ہے. تھوڑا سا کلاسز سے جہاں انٹرفیسز ڈفرینٹ ہیں کہ ایک کلاس جو ہے وہ صرف ایک دوسری کلاس سے انہیرٹ کر سکتی ہے, کیونکہ جاوا میں سنگل انہیریٹنس ماڈل ہے, لیکن ایک کلاس ملٹیپل انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو یہ ایک جاوا کا طریقہ ہے ملٹیپل انہیریٹنس کا.
اب ایک کلاس ملٹیپل انٹرفیسز امپلیمنٹ کر سکتی ہے. یہ بالکل اگین ریئل ورلڈ سچویشن کو ماڈل ہوا ہوا ہے. جیسے آپ کا میرے لیے انٹرفیس اسٹوڈنٹ کا ہے, آپ کا اپنے گھر والوں کے لیے انٹرفیس ایک بھائی کا ہو سکتا ہے, ایک بہن کا ہو سکتا ہے, ایک بیٹا یا بیٹی کا ہو سکتا ہے, آپ کا اپنے فرینڈس کے لیے انٹرفیس ایک فرینڈ کا ہو سکتا ہے. تو ہر انٹرفیس میں آپ کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. میرے ساتھ کچھ میتھڈز ہیں, کچھ گھر والوں کے ساتھ میتھڈز ہیں, کچھ اپنے فرینڈس کے ساتھ میتھڈ ہیں. تو ایک کلاس ملٹیپل انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے, اور ایک کلاس صرف دوسری ایک کلاس سے انہیرٹ کر سکتی ہے. ایک انٹرفیس دوسرے انٹرفیسز سے انہیرٹ کر سکتا ہے ایکسٹینڈس کے تھرو. سو یہاں پہ میں بات بتانا چاہوں گی, کلاسز انہیرٹ فرام کلاسز, انٹرفیسز انہیرٹ فرام انٹرفیسز, اینڈ کلاسز امپلیمنٹ انٹرفیسز. تو یہ آپس میں کچھ ریلیشننگ ہے. اور انٹرفیس کا ہم آبجیکٹ انسٹینشیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ایبسٹریکٹ کلاس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ نہیں ہوتا, اس طرح انٹرفیس میں بھی کیونکہ سارے کے سارے میتھڈز ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں, تو انٹرفیس کا ہم آبجیکٹ بھی کریٹ نہیں کر سکتے. جیسے اسپیکر ایس پی ایکولس ٹو نیو اسپیکر یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ انٹرفیس بھی ایک ایبسٹریکٹ کلاس کی طرح سے ہوتا ہے, ایبسٹریکٹ, کیونکہ اس میں سارے کے سارے فنکشنز جو ہیں وہ ایبسٹریکٹ ہی ہوتے ہیں. تو انٹرفیس کا بھی آبجیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن انٹرفیس بیسڈ پالیمارفزم آپ آگے دیکھیں گے, وہ اس میں ہم ایک چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ میں آپ کو یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں ہم یہ کام کر سکیں گے. انٹرفیس بیسڈ پالیمارفزم کیا ہے کہ جیسے ایبسٹریکٹ کلاسز کا پالیمارفزم تھا کہ یا انہیریٹنس میں پالیمارفزم ہے کہ پیرنٹ کلاس جو ہے وہ چائلڈ کلاسز کے آبجیکٹس کو پوائنٹ کر سکتی ہے, اسی طرح ایک کلاس نے جو انٹرفیس امپلیمنٹ کیے ہوتے ہیں اس انٹرفیس ٹائپ کا ویریبل اس کلاس کے آبجیکٹس کو پوائنٹ کر سکتا ہے. انٹرفیس کو خود نہیں ہم انسٹینشیٹ کر سکتے, لیکن انٹرفیس جس کلاس نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے انٹرفیس ٹائپ کا ویریبل اس کلاس کا آبجیکٹ اپنے وہاں سے اس کو پوائنٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ آپ دیکھیں گے اسپیکر انٹرفیس ہے اور 3 کلاسز ہیں, پولیٹیشین, کوچ اینڈ لیکچرر. اور یہاں پہ ہم اپنے ٹیسٹ کلاس کے اندر اسپیکر ٹائپ کا ایک ویریبل ایس پی ہم نے ڈکلیئر کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایس پی ایکولس ٹو نیو پولیٹیشین ہم کر سکتے ہیں, بیکاز پولیٹیشین نے اسپیکر کلاس کا انٹرفیس امپلیمنٹ کیا تھا, اور ایس پی ڈاٹ اسپیک جب ہم یہاں کریں گے تو پولیٹیشین کلاس کا اسپیک میتھڈ کال ہوگا. سملرلی ہم ایس پی ایکولس ٹو نیو کوچ کر سکتے ہیں, کیونکہ کوچ نے بھی اسپیکر کلاس کا انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, اور ایس پی ڈاٹ اسپیک جب ہم کریں گے تو کوچ کلاس کا اسپیک میتھڈ کال ہوگا. تو یہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ میں کیونکہ ٹیسٹ کلاس میں بیٹھا ہوں, میں کلائنٹ ہوں, اس کلاسز کو یوز کر رہا ہوں, میرے لیے کوچ, میرے لیے پولیٹیشین اور میرے لیے لیکچرر, میرے لیے تینوں ایک اسپیکر کی فارم میں سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ میں ان کا اسپیک میتھڈ کال کرتا ہوں. انٹرفیسز جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, اسپیشلی جب ہم آگے جا کے فردر پروگرامنگ دیکھیں گے اس کیس میں. اور انٹرفیس بیس پالیمارفزم یا انٹرفیسز کا ہم وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ جاوا کے اندر جو ہے ایونٹ ہینڈلنگ میں بہت رول ہے. انٹرفیس اور ایبسٹریکٹ کلاسز میں کیا ڈفرینس ہے, کس جگہ پہ انٹرفیس استعمال کرنا چاہیے, کس جگہ پہ ایبسٹریکٹ کلاس استعمال کرنی چاہیے, بہت ایک سمپل سا رول میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہاں سے آپ اس کو کر سکتے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس نیچرل انہیریٹنس اسٹرکچر ہو تو وہاں پہ ایبسٹریکٹ کلاس یوز کر لیں. جیسے باس از این امپلائی, تو وہاں پہ ایبسٹریکٹ کلاس یوز کر لیں. جہاں پہ ہمارے پاس نیچرل انہیریٹنس کا اسٹرکچر نہ ہو, جیسے اگر باس کلاس نے ایک ٹیکسیبل انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, تو وہاں پہ ایبسٹریکٹ کلاس کی بجائے جو باس ٹیکسیبل جو چیز ہے اس کو آپ انٹرفیس کے طور پہ ڈکلیئر کریں, ٹیکسیبل کو ایبسٹریکٹ کلاس کے طور پہ ڈکلیئر نہ کریں. میں کوشش یہ کریں گے ہم کہ ایبسٹریکٹ کلاسز اور انٹرفیس کو فردر بھی ڈسکس کریں. ہم اپنے ہینڈ آؤٹس میں اس کی اور ایکسپلینیشن دیں گے, اور آپ کے ساتھ بھی اگر یہاں پہ ٹائم ملتا ہے تو نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ اس کو فردر ڈسکس کریں. فار دا ٹائم بینگ جو میں آپ کو اس پوائنٹ پہ چاہ رہا ہوں کہ انٹرفیسز کے بارے میں بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں, وہ یہ ہے کہ اگر ایک کلاس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس انٹرفیس کے جتنے بھی اس کے اندر میتھڈز ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ نے یاد کر لینا ہے ایک طرح سے کہ ایک کلاس جب انٹرفیس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس انٹرفیس میں جتنے میتھڈز ہیں جن کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, کلاس کے لیے ضروری ہے کہ ان میتھڈز کی امپلیمنٹیشن پرووائڈ کرے. اور سملرلی پالیمارفزم میں یوز کر سکتا ہوں کہ میں ایک انٹرفیس ٹائپ کا ویریبل ڈکلیئر کر کے اسے وہ آبجیکٹ پوائنٹ کروا سکتا ہوں جس کلاس نے اس انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے. ان 2 چیزوں کو ذرا ہم یوز کریں گے آگے ایونٹ ہینڈلنگ میں بھی. آپ اس کو اپنی ایڈریس بک کی ایگزامپل کو بھی کوڈ کیجیے گا جو ہم نے آج آپ کے ساتھ کوڈ کی, کچھ انٹرفیسز کو بھی دیکھیے گا, ہمارے ہینڈ آؤٹس میں اس کی ایگزامپل وغیرہ کو بھی دیکھیے گا.
آج ہم نے ایڈریس بک کی ریفائنمنٹ کی، ایڈریس بک میں کوڈنگ کی، اس کے آگے لے کے چلے انٹرفیسز اور ایبسٹریکٹ کلاسز دیکھیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم تھوڑی سی جی یو آئی پہ بات کریں گے. ابھی تک ہم کنسول بیسڈ اپلیکیشنز بناتے آئے ہیں، کی بورڈ سے انپٹ دی بلیک اسکرین یا وائٹ اسکرین پہ ڈسپلے کرا دیا. جی یو آئی میں چلیں گے کہ بٹنز اور ٹیکسٹ فیلڈز اور چیک باکسز وغیرہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے بناتے ہیں، پھر ان کے جو ایونٹس ہیں کیسے آگے ہینڈل ہوتے ہیں. یہ ہم نیکسٹ 1-2 لیکچرز میں یہ کام کریں گے. آئی ہوپ کہ یو انجوائے دیٹ. اور اگین جو ہماری ٹریڈیشن رہی ہے کہ ہم اپنی ایڈریس بک والی ایگزامپل کو اس کے ساتھ چلائیں گے، اس کو بھی اس میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے. تو آپ ایڈریس بک والی ایگزامپل کو ذرا ایک دفعہ کوڈ کریں، اس کو کر کے دیکھیں، ساتھ لے کے چلیں تاکہ اگلے لیکچرز میں آپ ہمیں فالو کر سکیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. جی یو آئیز تھوڑی ہم ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ تب تک.